نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو صدق الله المولانا العظيم غوث اعظم بمنی بے سرو سما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفانو شکستہ رات پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی درود پاک پڑھ لیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ الکرام و ابنہ الکریم و بارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سب سے پہلے اسٹیج پر جلوہ گر میرے بڑے ہی مشفق اور محترم استاد حضرت علامہ حافظ و قاری محمد آفاق عالم اشرفی صاحب قبلہ، یہ میرے استاد محترم ہیں، انہوں نے مجھے 15 پارے یاد کروائے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم میں، عمل میں، تقوی میں پرہیزگاری عطا فرمائے۔ باقی حافظ اکرم صاحب قبلہ، ہمارے رہنما، ہمارے رہبر حافظ عظمت علی صاحب قبلہ اور حافظ منظور صاحب قبلہ اور باقی ہمارے سارے رفقا اور آپ تمامی حضرات، یہ بات یاد رکھیں کہ حافظ عظمت صاحب قبلہ نے اس مدرسے کو 30 سال دیے ہیں، تو الحمدللہ میں امیر معاویہ کمیٹی کا ایک رکن ہونے کے حساب سے یہ اعلان کرتا ہوں کہ امیر معاویہ کمیٹی کی جانب سے انشاءاللہ حضرت حافظ عظمت علی صاحب قبلہ کو ان کی فیملی کے ساتھ اجمیر شریف آنے جانے کا ٹکٹ امیر معاویہ کمیٹی کی طرف سے دیا جائے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ انشاءاللہ جب یہ حضرت سرکار غریب نواز کے آستانے پہ پہنچیں گے تو وہاں سے مدینہ پاک کا ٹکٹ ان کو ضرور مل جائے گا۔ تو ہم جاتے ہی غریب نواز کے آستانے پر اسی لیے ہیں کہ وہاں سے مدینے کا راستہ دکھانے کے لیے غریب نواز موجود ہے، تو وہاں ہم جا رہے ہیں اور بھیجنے کا کام بھی ہم نہیں کر رہے، یہ سرکار غریب نواز کا کرم ہے کہ امیر معاویہ کمیٹی کو یہ شرف دیا گیا کہ تم جو ہے حافظ عظمت کو تعلیم دینے کی وجہ سے میرے در پہ بھیجو، میں میرے در سے مصطفیٰ کے در پہ بھیجوں۔ تو انشاءاللہ وہ مفتی ساجد صاحب قبلہ ابھی تشریف فرما ہوں گے، تو تاریخ اور وقت جو ہے وہ خود ہی ڈکلیئر کریں گے۔ ابھی فی الوقت جو ہے یہ بات طے ہوئی کہ الحمدللہ امیر معاویہ کی طرف، کمیٹی کی طرف سے حضرت کو یہ ٹکٹ دیا جائے گا، اور کوشش یہ کی جائے گی کہ انشاءاللہ ایسے ہی کوئی بزم سجے اور جس میں ہم ہمارے کمیٹی کے صدر حضرت حافظ و قاری حافظ اکرم اشرفی صاحب قبلہ کے ہاتھوں سے یہ ٹکٹ ان کو ضرور دیں گے۔ آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کے لیے یہاں سے مدینہ پاک کا سفر آسان ہو جائے۔ درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ الکرام و ابنہ الکریم و بارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شعبان المعظم کا مہینہ جاری و ساری ہے، ساری دنیا کو پتہ ہے کہ شعبان المعظم وہ عظمتوں اور رفعتوں والا مہینہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے اللہ بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ ہمارے لیے رمضان مبارک کے آنے کے لیے راستے ہموار کرنے والے 2 مہینے، ایک ہے رجب اور ایک ہے شعبان، اے اللہ ان دونوں برکتوں والے مہینے میں برکتیں عطا فرما دے اور ہمیں ماہ رمضان کی کرنیں اور عظیم ساعتیں عطا فرما۔ تو وہ عظیم مہینہ جس کو شعبان کہا جاتا ہے اپنی ساری رحمتوں اور اپنی ساری عظمتوں کو لے کر ہمارے سامنے حاضر ہے۔ اب نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جس گھڑی کا انتظار تھا وہ بھی تشریف لے آئی۔ الحمدللہ
اب وہ اعلان بھی ہوگا، اگر انہوں نے ابھی بہتر سمجھا تو آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ وہ ساری کارروائی ابھی ہو جائے۔ جب تک کہ میں آپ کے درمیان ہوں، کچھ درمیان مجھے بھی برداشت کر لیں آپ کے۔ تو شعبان کا مہینہ بڑی عظمتوں اور رحمتوں والا مہینہ ہے کہ اسی مہینے کے اندر یہ جو آیت نازل ہوئی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یہ آیت پاک اسی مہینے میں نازل ہوئی تھی، اور اسی سے علماء کہتے ہیں کہ یہ مہینہ رسول اللہ کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھنے والا مہینہ ہے۔ اس لیے اس مہینے میں جتنی کثرت سے ہو سکے اپنے نبی کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھا کرو، اپنے نبی کو پکارا کرو۔ یاد رکھیں ہمارے آپ کے لیے سب سے زیادہ اصل مقصود کائنات رسول اللہ کی ذات ہے۔ ہم حضور کو اصل مقصود کائنات مانتے ہیں، ہم پنجتن پاک کو بھی مانتے ہیں، لیکن اصل مقصود کائنات ہم رسول اللہ کو مانتے ہیں۔ یہ بات اس لیے پیش کر رہا ہوں نا کہ حافظ صاحب نے جو کچھ باتیں چھوڑ دی تھی وقت کی نہ ہونے کی وجہ سے، میں اسے مکمل کر دیتا ہوں۔ ہمارے یہاں معاملات ایسے چل رہے ہیں کہ بہت سارے شیعہ قسم کے لوگ ہمارے درمیان پنپ رہے ہیں، اپنی سنیت کو چھپا کر دنیا کو یہ بتا رہے ہیں ہم سنی ہیں، ہم سنی ہیں، ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں۔ یار تو جس طرح اہل بیت کو مانتا ہے اس طرح شیعہ مانتے ہیں، اور اہل سنت جس طرح اہل بیت کو مانتے ہیں تو وہ اعلیٰ حضرت نے کہا ہے نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ ہم صحابہ کو بھی مانتے ہیں، اہل بیت کو بھی مانتے ہیں، لیکن یہ سب کو جب مانتے ہیں جب مصطفیٰ کو مقصود کائنات مانتے ہیں۔ پہلے حضور کو مقصود کائنات مانتے ہیں کہ رسول اللہ اس کائنات کی اصل ہے، اور حضور کے صدقے اللہ نے سبوں کو جو کچھ دیا سب حضور کے صدقے دیا ہے۔ ہم سیدہ کو بھی مانتے ہیں، مولا مرتضیٰ کو بھی مانتے ہیں، امام حسن پاک کو بھی مانتے ہیں، امام حسین پاک کو بھی مانتے ہیں۔ ہم جیسا مانتے ہیں تم ویسا کیا مان پاؤ گے؟ تم تو اپنے مطلب کے لیے مانتے ہو، ہم ہر حال میں مانتے ہیں۔ تم اپنے مطلب کے لیے مانتے ہو، ہم ہر حال میں مانتے ہیں۔ تمہارا تو یہ ہے کہ جہاں گاڑی پھنسی وہاں ان تمام لوگوں کو بھی متہم بالکذب کر دیتے ہو۔ ہماری یہ بات ہے پیارے، ہم اس کی ہر بات کو، ان کے ہر اقوال کو، ان کے ہر فرمان کو اپنے لیے ذریعہ نجات کہتے ہیں۔ اور ہم تو وہ ہیں کہ جب دعا کی ضرورت آتی ہے نا ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں، الہی بحق کے بنی فاطمہ کے برقول ایماں کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دست و دامان آل رسول۔ یہ ضرور کہتے ہیں، لیکن یہ بھی کہتے ہیں یا صدیق یا عمر یا عثمان یا حیدر دفع شر کن خیر آور یا شبیر یا شبر۔ ہم سبوں کو مانتے ہیں، یاد رکھنا ہمارا مشرب یہ ہے کہ جہاں ہم مولا مرتضیٰ کو مانتے ہیں وہیں صدیق کو بھی مانتے ہیں، ہم جہاں حسنین کو مانتے ہیں وہاں عثمان غنی کو بھی مانتے ہیں، جہاں ہم سارے صحابہ کو مانتے ہیں وہاں سارے اہل بیت کو بھی مانتے ہیں۔ یاد رکھیں پیارے، ہمارے اس علاقے کے اندر بہت سارے نئے نتن فتنے آ چکے ہیں، الگ الگ روپ میں، الگ الگ بھیش میں، الگ الگ حلیہ بنا کر کے ہمارے سامنے آتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے ہم تو سنی ہیں، ہم تو یہ ہیں، ہم تو وہ ہیں۔ ہمارا یہ مشرب ہے پیارے، ہم سبوں کو مانیں گے۔ صدیق اکبر کو رسول اللہ کے بعد سب سے افضل مانتے ہیں، ہم اس کو سب سے افضل مانتے ہیں جس کو مولا مرتضیٰ سب سے افضل مانتے تھے۔ ہم دیکھیں نا، ہم صرف مولا علی کو نہیں مانتے بلکہ مولا علی کی بھی مانتے ہیں اور مولا علی کو بھی مانتے ہیں۔ ہم اس کو افضل مانتے ہیں جس کو مولا علی اپنا امام مانتا ہے، ہم اس کو افضل مانتے ہیں جس کو مولا علی اپنا عمر امام مانتا ہے، ہم اس عثمان کو بھی مانتے ہیں جس عثمان کو مولا علی اپنا امام مانتا ہے، اور کہتا ہے پیچھے اس امام کے اندازہ تو کرو جس کے پیچھے علی المرتضیٰ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو اسے عثمان کہتے ہیں، جس کے پیچھے مولا علی ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو اسے عمر کہتے ہیں، جس کے پیچھے ہاتھ باندھ کر کے کھڑے ہو اسے صدیق اکبر کہتے ہیں، اور جس علی کے پیچھے ہاتھ باندھ کر کے کھڑے ہو جائے اسے اہل سنت و جماعت کہتے ہیں، اسے اہل سنت و جماعت کہتے ہیں۔ ہم وہ لوگ ہیں کہ جناب امیر معاویہ کو بھی مانتے ہیں، جناب ابو سفیان کو بھی مانتے ہیں، صرف مانتے ہی نہیں ان کے جنتی ہونے کا اعلان بھی کرتے ہیں، صرف مانتے نہیں ان کے جنتی ہونے کا اعلان بھی کرتے ہیں۔ اسی لیے ہم نے اپنی کمیٹی کا نام بھی امیر معاویہ رکھا ہے۔ جانتے ہیں جب یہ نام رکھنے کی باری آئی تھی نا تو بہت سارے سوالات ہمارے آس پاس تھے، مفتی ساجد صاحب گواہ ہیں کہ جواب کیا دیا جائے گا۔
جواب کیا دیا جائے گا جب کوئی ہم سے پوچھے گا کہ تم نے اپنی کمیٹی کا نام امیر معاویہ کیوں رکھا ہے؟ تو ہم نے یہ سوچا تھا کہ جب کوئی سوال پوچھے گا اس سے پہلے اسے جواب دیں گے، نام اس لیے رکھا ہے کہ اہل بیت نے بھی امیر معاویہ نام رکھا ہے۔ ایک نہیں، ایک دو نام ہو تو بتاؤں، اہل بیت کے اندر انیک ایسے ہیں جن لوگوں نے اپنے بچوں کا نام معاویہ رکھا ہے اور دنیا کو یہ بتایا ہے۔ اچھا، یہ بات بہت قابل غور ہے کہ جناب امیر معاویہ کا جو بھی معاملہ حضرت مولا علی کے ساتھ تھا، ہمارا تو یہ معاملہ ہے پیارے، ہم ہر جگہ مولا علی کو حق مانتے ہیں، ہم تو کبھی مقابلہ کرنا ہی نہیں جانتے۔ ہم یہ کہتے ہیں مولا علی اور امیر معاویہ کا کوئی مقابلہ کرے وہ مقابلہ ہی غلط ہے، ہم کبھی اس کو مانتے ہی نہیں۔ ہم تو وہ اہل سنت ہے جو ڈنکے کی چوٹ پر بولتے ہیں کہ جب علی کا نام ہوگا تو عرش سے اوپر جا کر کے لیا جائے گا، یعنی امیر معاویہ کے مقابل میں اگر کوئی کہے تو ہم کہیں گے کہ جب علی کا نام ہوگا عرش اعظم سے اوپر جا کے ہوگا، اور اس وقت اسی تقابل میں جب نام لیا جائے گا امیر معاویہ کا تو ساتوں زمین نیچے لیا جائے گا۔ لیکن اگر صحابی کے بعد امیر معاویہ کا مقابلہ باقی کسی سے کیا جائے تو امیر معاویہ ساتوں آسمان کے اوپر اور بعد والے ساتوں زمین کے نیچے۔ یہ اہل سنت ہے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ جب کبھی بھی مولا علی کے ساتھ میں حضرت امیر معاویہ کا نام لیا جائے تو امیر جو ہے مولا علی کی طرف لگایا جائے گا۔ یہ یاد رکھ لو، یہ مشرب اہل سنت ہے۔ یہ بتا اس لیے رہا ہوں نا کہ بہت سارے پنپ رہے ہیں آج کہ سنی ایسا کر رہے، سنی ویسا کر رہے، یہ لوگ ایسا کرتے، یہ لوگ ویسا کرتے۔ اور خاص کر میں قربان جاؤں حضرت علامہ الیاس قادری صاحب کی بلا پہ، یار ایسا مجاہد آدمی کہاں کہ جو یہ اعلان کرتا ہو کہ وہ آدمی جس کے دل میں حضرت امیر معاویہ کے لیے بغض ہو، میرے جنازے کو مدینے کے کتے کھا جائے وہ میرے جنازے کو نہ ہاتھ لگائے۔ ایسا کوئی آدمی دکھائے؟ یہ بات اس لیے کر رہا ہوں، وہ ایسا مجاہد آدمی جس نے ڈنکے کی چوٹ پر اعلان کیا ہو، اور یہ صحابی کی عظمت کو جس نے بلند کیا ہے نا، آپ اندازہ کر لیں جو حضور کے صحابہ کے لیے ایک سیکنڈ بھی وقت دیتا ہے نا، حضور اس سے خوش ہو جاتے ہیں، حضور اس سے خوش ہو جاتے ہیں۔ یہ جو آپ بیٹھے ہیں نا اپنا عقیدہ درست کرنے کے لیے، قسم خدا کی کہتا ہوں حضور کی نگاہ میں ہو آپ، اس لیے کہ جو تیری نگاہ میں آ گیا وہ بڑی پناہ میں آ گیا۔ صحابہ کی محفل، صحابہ کی عظمت کو روشن کرنے کے لیے ہم اور آپ جمع ہیں۔ اور آپ کے علم کے لیے بتا دوں، سارے علماء بھی موجود ہیں الحمدللہ۔ یہ جو ادارہ ہے نا مدرسہ عبداللہ بن مسعود، یہاں سے اہل سنت و جماعت کا بہت کام ہو رہا ہے۔ تقریباً 7-8 مہینے ہو چکے ہیں میں خود یہاں پہ صحابہ کی عظمت پہ درس دے رہا ہوں، اور بہت سارے لوگ مہینے کے آخری جمعہ کو آتے ہیں، شرکت کرتے ہیں، اپنا عقیدہ مضبوط کرتے ہیں۔ یہ سارے یہاں کے جو بچے ہیں، معاونین ہیں، کمیٹی ہے، یہ پوری کمیٹی مل کر کے کوشش کر رہی ہے کہ دل کے اندر جو صحابہ کا بغض پنپنے کی کوشش کی جا رہی ہے نا، اس بغض صحابہ کو نکال کر کے اہل بیت کی محبت کے ساتھ ساتھ صحابہ کی محبت بھی ڈال دی جائے، تاکہ جو ہمارا مشرب تھا جسے سیدی اعلیٰ حضرت نے کیا ہے کہ نجم ہے، ناؤ ہے، اطرت رسول اللہ کی، ہم یہ دونوں لے کر چلنے والے ہیں، اسی مشرب کو ہم پلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور یہ مدرسہ عبداللہ بن مسعود اسی مشرب کی عکاسی کر رہا ہے، اور ہمارے عظمت اللہ اشرفی صاحب قبلہ یہ بھی اسی مشرب کی عکاسی کرتے ہیں۔ اچھا آپ دیکھیں بہت سارے لوگ کہتے ہیں وہ رضوی ہے، وہ قادری ہے، وہ حشمتی ہے، وہ چشتی ہے۔ آپ کے اسٹیج پر دیکھو سارے رنگ نظر آ رہے ہیں، یہ ہمارے استاد گرامی اشرفی ہیں، حافظ اکرم صاحب قبلہ اشرفی ہیں، مفتی ساجد صاحب قبلہ رضوی ہیں، میں نوری ہوں، مولانا قمر نوری ہے، مولانا واجد رضوی ہے، مولانا علی ہاشمی رضوی ہیں۔ یہ سارا پورا کنبہ دیکھ لیں، اشرفی، رضوی، چشتی، سہروردی سبوں کا بھرا ہوا، مگر یہ سارے امام ہیں۔ آپ اماموں سے کسی کو پوچھ لو امیر معاویہ جنتی ہے یا نہیں؟ سارے موجود ہیں نا، یہاں سارا مشرب موجود ہے، اشرفی بھی ہے، رضوی بھی ہے، سارے مشرب کے علماء ہیں، اور آپ کے علاقے کے علماء ہیں۔ کوئی یہ نہ بولے کہ دور کا ہے بھاگ جائیں گے۔ آپ یہاں آج رات سنیں، کل صبح ان کا گریبان پکڑ لیں، رات میں تو ہاں بولا تھا، صبح بتا، یہ صبح بھی ہاں بولیں گے، یہ صبح بھی ہاں بولیں گے، اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کے علاقے میں رہتے ہیں، آپ جن کو صبح شام دیکھتے ہو۔ تو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ سارے صحابہ حضور کے جنتی ہیں، جنتی، ایک بھی حضور کا صحابی جہنمی نہیں۔ ارے یار جو صحابہ کی محبت میں مرے اللہ اس کو جنت عطا کر دیتا ہے۔
مجھے عجیب لگتا ہے جب یہ آیت تلاوت ہوتی ہے ان اللہ و ملائکہ، جب یہ آیت تلاوت ہوتی ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ساری دنیا کا تصور حضرت غوث پاک کے پاس جاتا ہے، سرکار غریب نواز کے پاس جاتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ اب سرکار غریب نواز کی سیرت ہوگی، اب فلاں بزرگ کی سیرت ہوگی۔ میں کہوں یاد رکھنا اس آیت پاک کا سب سے زیادہ اور سب سے پہلا مصداق جو شخص ہے وہ مولا علی کا امام ہے۔ اس آیت کا جو سب سے پہلا مصداق ہے وہ حضرت مولا علی کا امام ہے۔ رسول اللہ جس کو اپنے مصلی پہ کھڑا کریں وہ ابو بکر صدیق کی ذات ہے، اس لیے کہ اس کائنات میں سب سے پہلا اگر کوئی بندہ رسول اللہ کا سچا مرید ہے اس مرید کا نام ابو بکر صدیق ہے۔ اور اس دنیا میں سب سے پہلے جسے غوثیت کبریٰ پہ فائز کیا گیا اس بندے کا نام بھی ابو بکر صدیق ہے۔ آج دنیا عجیب عجیب سوال اٹھا رہی ہے، ابو بکر صدیق ایسے ہیں ایسے ہیں وہ ویسے۔ یاد رکھو حضرت نافع بہت بڑے محدث ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ بھی حضرت امیر معاویہ کی گستاخی کرتا ہے، امیر معاویہ ایک دروازہ ہے۔ بڑے محدث حضرت نافع فرماتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ ایک دروازہ ہے، دروازہ جو اس دروازے کو کھولے گا وہ صدیق اکبر تک پہنچ جائے گا۔ اور آج وہی ہوا، حضرت امیر معاویہ کی گستاخی سکھائی گئی۔ یہ شیعہ گندے، میں کھل کے بولتا ہوں اس لیے کہ کسی کے باپ کا ڈر نہیں ہے، اگر مر بھی گئے تو صحابہ کی محبت میں غم مل گیا، یہاں سے چلے بھی گئے صحابہ کی محبت میں جنت کا مزدہ ہے۔ اس لیے کہ میں نہیں کہتا، اعلیٰ حضرت کے خلیفہ ہیں حضرت سید نعیم الدین مرابادی رحمت اللہ علیہ، جب دنیا میں حضرت امیر معاویہ کے خلاف طعن و تشنیع جاری تھی، ہر کوئی حضرت امیر معاویہ کے خلاف بکواس بک رہا تھا، اس وقت سید مرابادی رحمت اللہ علیہ نے کیا کام کیا تھا؟ آپ نے حضرت امیر معاویہ کی شان میں کتاب لکھی، رات بھر کتاب لکھتے رہے، اور لکھنے کے بعد جب کتاب مکمل کی آنکھیں بند ہوئی حضور کا جلوہ نظر آ گیا، آقا کریم نے دیدار کرایا اور ارشاد فرمایا جانتا ہے بیٹے تو ہے تو میرا خاندان کا چشم و چراغ، لیکن جانتا ہے تجھے دیدار کیوں کرا رہا ہوں؟ عرض کی نہیں جانتا، کہا اس لیے کراتا ہوں پوری رات جو میرے صحابی کی ناموس پر تو پہرا دیتے رہا، اب میرے صحابہ کی ناموس کی حفاظت کی خاطر تجھے انعام یہ دیتا ہوں کہ تجھے اپنا دیدار عطا کر دیتا ہوں۔ یاد رکھیں ہر گھر کے اندر وہ جو علامہ الیاس قادری نے نعرہ دیا تھا، ہر گھر میں ایک معاویہ ہونا چاہیے، ہر گھر میں ایک معاویہ ہونا چاہیے۔ صرف نعرہ نہیں دیا تھا، پہلے انہوں نے اپنے گھر میں نام رکھا ہے پھر نعرہ دیا، پہلے اپنے گھر میں نام رکھا ہے اپنے نواسے کا، اور پھر دنیا کو سکھایا ہے کہ یاد رکھو صحابہ کی محبت پہ پہرا دینا۔ کتنا اچھا طریقہ اپنایا، مسجدیں بنائی، اپنے گھروں میں نام رکھے، علاقوں میں نام رکھے۔ ہم نے انہی کی عکاسی کی، اپنے علاقے کی کمیٹی کا نام بھی امیر معاویہ رکھ دیا تاکہ بعد میں آنے والوں کو یہ سمجھ آ جائے کہ علاقے کے اتنے سارے امام جس کمیٹی پر متفق ہیں تو پھر امیر معاویہ نام رکھنا بھی درست ہے۔ بلکہ جانتے ہو بہت سارے گندے لوگ یہ بات پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں امیر معاویہ کا معنی بہت گندا ہے، دنیا کہتی ہے امیر معاویہ کا معنی بہت گندا ہے، مت رکھو۔ میں کہوں معاویہ اس شخص کو کہتے ہیں جس کا تذکرہ سنتے ہی کتے بھونکنے لگے، معاویہ اس شخص کو کہتے ہیں کہ جس کا تذکرہ سنتے ہی کتے بھونکنے لگے۔ اور یہ کتے کون ہیں؟ حضور فرماتے ہیں جو میرے صحابہ کی برائی کرے کون ہیں؟ کہا فَهِيَ قَلْبٌ مِّن كِلَابٍ حَاوِيَةٍ، وہ جہنم کے کتوں میں سے کتا ہے۔ تو جتنے بھی مل کر کے امیر معاویہ کے خلاف بکواس کر رہے ہیں یہ حدیث کی روشنی میں کر رہا ہوں، یہ جہنم کے کتوں میں سے کتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں وہ سید صاحب بول رہے ہیں، وہ خانقاہ والے بول رہے ہیں، وہ پیر صاحب بول رہے ہیں۔ یار غوث پاک سے بڑھ کر کوئی خانقاہ ہے؟ غوث پاک سے بڑھ کر کسی کی خانقاہ ہے؟ دنیا کہتی وہ سید صاحب بول رہے ہیں، غوث پاک سے بڑا کوئی سید ہے آج؟ دنیا کہتی وہ بول رہے ہیں، ابے حضور سے بڑا کوئی ہے؟ جس معاویہ کے لیے نبی رحمت نے ہاتھ اٹھا کے دعا کیا ہو اللہم علم التعویل
اور جس کے لیے رسول اللہ نے دعا کی ہو، اے اللہ وقیہ العذاب، اے اللہ معاویہ کو جہنم سے بچا لے، تو نبی کی دعا جس کے لیے نکلی ہو، تم بدخواس ہو کر کے معاویہ کے بارے میں گالی گلوچ کرتے ہو۔ یاد رکھنا تمہارا ٹھکانہ سوائے جہنم کے کچھ نہیں ہے۔ کبھی بھی یاد رکھو، اگر کوئی ایسا آدمی ملے جو صحابہ کی گستاخی کرتا ہو، طریقہ حضور نے بتایا ہے۔ یاد رکھو، کہا اگر تمہاری محفل میں کوئی آدمی ہو جو صحابہ کی گستاخی کرتا ہے، تمہارا طریقہ کیا ہونا ہے؟ کہا جس جگہ ہو وہاں سے کھڑے ہو جاؤ اور کہنا لعنت اللہ، جھٹے تجھ پر اللہ کی لعنت ہے۔ یہ ہمارا متفقہ فیصلہ ہے۔ اس لیے کبھی بھی یاد رکھیں، رسول اللہ کے سارے صحابی کا ادب کریں۔ جس بھی صحابی کے بارے میں، ارے حضرت مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا، حضور آپ امیر معاویہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں، ان کا کیا ہونا ہے؟ آپ نے کہا تو امیر معاویہ کی بات کرتا ہے، میں تو وحشی بن حرب کی بات کرتا ہوں۔ وحشی بن حرب وہ صحابی ہیں، یاد رکھیں، جن کے بھالے سے حضرت امیر حمزہ کو شہادت ملی تھی۔ انہوں نے بھالا مارا اور بھالا مارتے ہی حضرت امیر حمزہ شہید ہو گئے تھے۔ حضور کی بارگاہ میں آئے، نبی رحمت نے فرمایا کیا بات ہے؟ عرض کرنے لگے آقا اپنے پرانے جرموں پر میں غمگین ہوں، غمناک ہوں، آپ کی بارگاہ میں رجوع کرنے آیا ہوں، توبہ کرنے آیا ہوں۔ آقا توبہ کر کے اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ نبی رحمت نے انہیں کلمہ تو پڑھایا، اسلام کی دولت تو عطا کر دی، مگر کیا کہا جانتے ہو؟ وحشی میرے صحابی، میری بات اب میرے پاس نہ آنا، اس لیے کہ میں جب تجھے دیکھتا ہوں نا میرا چچا یاد آ جاتا ہے۔ تو ایسے صحابی کے بارے میں حضرت مجدد الف ثانی سے پوچھا گیا، حضور یہ بتائیں آپ امیر معاویہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کہا امیر معاویہ کی بات تو بہت دور ہے، وحشی بن حرب بھی حضور کا صحابی ہے اور وہ جنتی ہے۔ اب اس سے بڑھ کر اور کیا بات لیں گے؟ اس لیے کبھی بھی یہ جو نیا پروپیگنڈا اپنایا جا رہا ہے، جانتے ہو یہ اسکول کی شکل میں، کالجز کی شکل میں، چند دنوں پہلے حافظ صاحب نے اشارہ کیا، میں اس کو کھل کر بولوں، یہاں ایک ٹیوشن کلاسز چل رہی ہے، وہاں ایک شیعہ عورت پڑھاتی ہے، ہمارے بچوں کو اپنے پاس بلاتی ہے، دعویٰ یہ ہے کہ مدرسے میں جانے کی ضرورت کیا ہے؟ دعویٰ یہ ہے مدرسے میں جانے کی ضرورت کیا ہے؟ 4 گھنٹہ اپنے پاس ٹیوشن پڑھا رہی ہے، اپنے سامنے بچے وہاں بیٹھے ہیں، وہ پتھر رکھ کر نماز پڑھ رہی ہے۔ اندازہ کریں تمہاری نئی نسلوں پر کیا بیتنے والا ہے۔ اور جب پتا چلا نا مجھے گالیاں دے رہی ہے، ارے مجھے کروڑ گالیاں دے لیکن صحابہ کے بارے میں ایک لفظ نہیں بولنا۔ کروڑ گالیاں قبول ہے، جب اتنی بدنامی ہے تھوڑی سی اور صحیح، تھوڑی سی اور ہی صحیح، لیکن صحابہ اور اہل بیت کے نام پر تو سارا قبول ہے، صحابہ اہل بیت کے نام پر سارا قبول ہے۔ لیکن یہ کیوں ہے آپ کو سمجھا رہے ہیں۔ کبھی بھی یاد رکھو، اپنا بچہ جاہل رہ جائے چلے گا، صحابہ کا گستاخ ہو، آل رسول کا گستاخ ہو، یہ کبھی نہیں چلے گا، کبھی نہیں چلے گا۔ اپنی نسلوں کے اندر یہ بات رکھو، اپنے ہر گھر خاندان میں اٹھنے بیٹھنے والے کو دیکھو، وہ کس کے پاس پڑھ رہا ہے، کس سے تعلیم حاصل کر رہا ہے۔ اگر آپ کے بچوں کو تعلیم دینے والا کوئی شیعہ ہے روک دو اسے۔ آپ کے بچے کے پاس ہائی ڈگری نہ ہو چلے گا، مگر تمہارا بچہ آل رسول سے محبت کرے، صحابہ سے عقیدت رکھے، یہی زندگی اور آخرت کی فلاح و بہبود ہے۔ کبھی بھی یاد رکھنا، جانتے ہو امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ جن کے ہم مقلد ہیں، آپ نے 12 سنا ہوگا، ان کو قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنی پڑی تھی۔ قید میں کیوں ڈالا گیا تھا آپ کو؟ صرف اس وجہ سے کہ آپ نے جو ہے قاضی القضات کے منصب کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ آپ کو بادشاہ عباسی بادشاہ نے بلایا تھا۔ اچھا لوگ کہتے ہیں نا وہ دیکھو اموی بادشاہ نے ظلم کیا ہے، پیارے تو عباسی بادشاہوں نے کیا کیا ہے؟ دنیا خالی یہ بتاتی ہے اموی بادشاہ ظالم تھے، اموی بادشاہ کہہ کر کے حضرت امیر معاویہ کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ پیارے اگر اموی بادشاہ کی بات ہے تو عمر بن عبدالعزیز کون تھے؟ حضرت عثمان غنی کون تھے؟ یہ سب اموی بادشاہ گزرے ہیں۔ لوگوں کو بیوقوف بنانے کا کام کرتے ہو اور دنیا کو یہ سمجھا رہے ہو اموی بادشاہ نے ظلم کیا ہے۔ یہ عباسی بادشاہ ہیں، آپ سن لیں۔ عباسی بادشاہ نے آپ کو دربار میں طلب کیا اور کہا کہ امام اعظم ابو حنیفہ سے، ابو حنیفہ ہم آپ کو چیف جسٹس کا مرتبہ دیتے ہیں۔ آپ نے کہا میں نہیں قبول کرتا۔ آپ کو قاضی القضات کے منصب پر فائز کرتے، کہا نہیں لیتا۔ کہا کیوں نہیں لیتے ہو؟ کہا اس لیے کہ میں اس کا اہل نہیں ہوں۔ وہ کہتا ہے نہیں آپ اس کے اہل ہیں۔ امام نے کہا یہ جھوٹ ہی تو ہے، تو کہتا ہے اہل ہے، میں کہتا ہوں اہل نہیں ہے، تو جب ہمارا ہی معاملہ جھوٹ پر ہے تو میں قاضی القضات کے منصب کے لائق نہیں ہوں۔
اس لیے کہ جس کی باتوں میں تضاد ہو جائے وہ قاضی القضات کے کام ہے، اس منصب کے لائق نہیں ہوں۔ آپ کو سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا گیا، لیکن اس کے پیچھے کی سیاست کیا تھی جانتے ہو؟ ہم اس امام کو مانتے ہیں جو اہل بیت پر اپنی جان چھڑکتا تھا۔ ہم اس امام کو مانتے ہیں جو اہل بیت پر اپنی جان چھڑکتا تھا۔ اس کے پس پردہ پلاننگ کیا تھی، وہ پلاننگ سن لیں۔ یہ سالے جتنے عباسی تھے، حضرت عباس کی بات نہیں کر رہا، یہ جتنے ظالم تھے ان کی بات کر رہا ہوں، انہوں نے کیا کیا تھا؟ یہ لوگوں میں اعلان کراتے تھے کہ خلافت کا حق تو ہمارا ہی ہے، ہم ہی بادشاہ رہیں گے۔ لیکن امام اعظم نے کہا تھا نہیں، اولاد علی جو ہے یہی سب سے زیادہ خلافت کا حقدار ہے، اولاد علی سب سے زیادہ خلافت کی حقدار ہے۔ علی کی اولاد جو ہوگی وہ خلافت کی حقدار ہوگی۔ اس وقت حضرت زید باحیات تھے، حضرت زید کے ساتھ مل کر کے حضرت امام اعظم نے ایک جنگ میں شرکت کی ہے اور ساری دنیا کو بتایا ہے ابو حنیفہ جبھی کامل ابو حنیفہ بنتا ہے جب اہل بیت کا صدقہ پاتا ہے، صدقہ پاتا ہے اہل بیت کا، اور ساری دنیا کو سمجھایا تھا۔ لیکن نتیجہ کیا ہوا؟ ان عباسیوں نے ایک نہ سنی، آپ کو سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا اور دنیا کو یہ بتایا کہ ان کو سزا اس لیے دی جا رہی ہے کہ انہوں نے چیف جسٹس کا عہدہ رد کر دیا تھا۔ حقیقت یہ نہیں ہے پیارے، صرف اس بات پر آپ کو سلاخوں کے پیچھے نہیں ڈالا گیا، اس کے پیچھے یہ تھا کہ آپ اعلان کرتے تھے کہ جو بندہ بھی اہل بیت کا یعنی مولا مرتضیٰ اور سیدہ پاک کی اولاد کا ہوگا وہی خلافت کا حقدار ہوگا۔ لیکن ان عباسی، ان ظالم بادشاہ کو یہ گوارا نہ تھا۔ یاد رکھنا، میں یہ جو ظلم کر رہے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں۔ یہ ظالموں نے کیا کیا؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کو سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا اور موقع پا کر آپ کو زہر دے کر کے راستے سے ختم کر دیا۔ اہل بیت کی محبت میں آپ کو سزا دی گئی ہے، اہل بیت کی محبت میں۔ ہم اس امام کو مانتے ہیں جو اہل بیت کی محبت میں جام شہادت نوش کر گیا۔ اس لیے یاد رکھو، کبھی بھی اپنے اماموں سے منحرف نہیں ہونا۔ اچھا، آج تو یہ بھی نیا فتنہ آیا ہے، امام اعظم کی حدیث جو ہے ناف کے نیچے باندھنے والی ضعیف ہے، بہت سارے بچوں کو پڑھا رہے ہیں۔ اب یہاں سے گزر جاؤ، جو بے ایمان مسجد ہے ان کے تو ایمان کا پتہ ہی نہیں، میں ایمان کیسے کہوں، بے ایمان ہی کہتا ہوں۔ تو جو بے ایمان مسجد ہے، آپ نے کچھ دن پہلے دیکھا تھا نا، قرآن جلایا تھا، نتیجہ کیا تھا؟ پورا علاقہ جمع ہوا تھا، تو لوگوں میں اعلان کر دیا کہ بھائی ہم نے مؤذن کو نکال دیا ہے۔ آج پھر رکھ لیا ہے، پھر رکھ لیا ہے۔ یہ دنیا کو بے وقوف بناتے ہیں کہ ہم نے نکال دیا، 4 دنوں کے لیے معطل کیا، اس کے بعد اگلے ہی ہفتے اسے پھر رکھ لیا۔ تو یہ جو قرآن جلائیں اور ہمارے سامنے آ کر میٹھی میٹھی بات کریں، ہم کہتے ہیں یار یہ تو ایمان والے ہیں، ان کا ایمان کہاں، یہ بے ایمان لوگ ہیں، ہمیں کیا ایمان سکھائیں گے یہ؟ ارے جن کے پاس ایمان کا حمزہ نہ ہو وہ ہمیں نون تک کہاں لے جانے والے ہیں؟ ہم تو یہ مانتے ہیں، کوئی پوچھے ایمان کیا ہے، ہم کہیں ایمان ہی حضور ہے، بلکہ جان ایمان حضور ہے۔ ہمارے امام نے سکھایا جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے، ہم سب کچھ حضور کو مانتے ہیں۔ تو یہ آج ہمیں سکھانے آئے ناف کے نیچے ہاتھ نہ بانو، وہ حدیث ضعیف ہے۔ اب امام اعظم سے مقابلہ تو کہاں کرنے چلا ہے؟ اس لیے کہ امام اعظم ایک راوی سے روایت کرتے ہیں جن کا نام نافع ہے، وہ روایت کرتے ہیں اماں عائشہ سے۔ اب مجھے بتا، حدیث پر ذوفیت کا حکم جو ہے روایت کی وجہ سے، یہ ساری شرطیں کہاں پائی جاتی ہیں؟ ایک راوی جن کا نام نافع، دوسرے راوی حضرت اماں عائشہ، اور اماں عائشہ کہے میں نے حضور سے سنا ہے۔ تو جن کی حدیثوں کا یہ عالم ہو، ایک ایک راوی کے بعد سیدھا صحابی آ جائیں، تم اس پر ذوفیت کا حکم لگاتے ہو۔ یہ ذوفیت کا حکم، بعد میں آنے والوں کا نقصان، پہلے والوں کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ تو جتنی باتیں امام اعظم نے بیان کی ہیں یہ سب حقانیت پر دلیل ہیں پیارے۔ جس طرح ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے ہو باندھتے رہو، جو شافعی ہیں شوافی طریقے پر عمل کریں، حنفی ہیں حنفی طریقے پر عمل کریں، مالکی ہیں مالکی طریقے پر عمل کریں، اور یہ یاد رکھیں یہ چاروں مسلک میں سے جو جس کا بھی فالوور ہوگا اللہ اسے جنت عطا فرما دے گا۔ تو یہ ساری باتیں آپ کے گوشے گزار کرنی تھی، آپ ان ساری باتوں کو یاد رکھیں، جب تک زندہ رہیں مسلک اعلیٰ حضرت سے جڑے رہیں۔ یہ میں بار بار آپ کو بولتا ہوں اور ہر درس میں بولتا ہوں، بلکہ اللہ زندگی دیتا ہے تو ہر جمعہ بھی میں بولتا ہوں، آخری میں ضرور بولتا ہوں اور آج بھی بولتا ہوں، اعلیٰ حضرت سے کبھی نہیں مڑنا، اعلیٰ حضرت سے کبھی نہیں مڑنا۔ چاہے کوئی کتنی بھی بڑی خانقاہ کا پیر آ کر آپ کو بولے نا اعلیٰ حضرت سے گم ہو جاؤ،
اس خانقاہ سے کٹ جانا اعلیٰ حضرت سے کبھی نہ کٹنا، کبھی نہیں کٹنا پیارے، کبھی نہیں کٹنا۔ اس لیے کہ یاد رکھو ہمارے اعمال کمزور ہیں، ایمان پکا رکھو، اعمال کمزور ہیں، ایمان پکا رکھو۔ اس لیے کہ میرے نبی فرماتے کل امتی یدخلون الجنہ، میرے سارے امتی جنت میں داخل ہو جائیں گے الا ابا، سوائے ابا کے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ابا کون ہے؟ کہا من اطانی فقد دخل الجنہ، کہ جس نے میری اطاعت کی، میری محبت میں سرشار رہا وہ تو جنتی ہے، اور جس نے میری مخالفت کی، یعنی میری سنت کو میری مخالفت سمجھ کے ترک کیا اور میرا گستاخ ہو گیا، کہا وہ آدمی جہنم کا ایندھن بن گیا۔ ایک آخری حدیث عرض کر کے بات ختم کر دوں۔ ایک صحابی تھے، بڑے پتے کی بات، صحابی تھے، حضور کی بارگاہ میں آتے تھے، بیٹھ جاتے تھے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت رکھتے، بڑی عقیدت رکھتے، کارنر میں بیٹھے رہتے تھے، اور جب دیکھتے نا کہ لوگ بار بار حضور سے سوال کرتے ہیں، آقا سب کو جواب دیتے ہیں، اور دیکھتے کہ ظاہری بشری تقاضے کے مطابق رسول اللہ کے چہرے پر تھکان کے آثار دکھتے نا، حضور کی بارگاہ میں شہد لے کے آتے، یا رسول اللہ آپ شہد پی لیں۔ آقا کریم شہد پیتے اور اپنے اس صحابی کو بہت دعا دیتے۔ ہوا یہ تھا وہ ایسے صحابی تھے کہ بار بار ان پر حد شرع نافذ کیا جاتا تھا، یعنی کوئی گناہ تھا ہو جاتا، حضور کی بارگاہ میں آتے اور کہتے یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، مجھ سے گناہ ہو گیا، حد شرع نافذ کریں۔ آقا کریم ان پر حد شرع نافذ کرتے اور پھر چلے جاتے، چند دنوں بعد پھر آتے، یا رسول اللہ مجھ سے وہ گناہ ہوا ہے، حد شرع نافذ کریں۔ حضور پھر حد شرع نافذ کرتے۔ تو ایسے 2-4 بار ہوا۔ صحابہ میں سے چند نے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حجرے میں تشریف رکھتے تھے، صحابہ میں سے چند نے بات کی کہ یہ کیسا آدمی ہے، بار بار حد شرع نافذ کیا جاتا ہے، بار بار آ کے معافی مانگتا ہے اور پھر جا کے وہی کام کرتا ہے۔ صحابہ تانا تشنیع کرنے لگے۔ جیسے ہی یہ جملہ آقا کریم نے سنا نا، حجر پاک سے آواز دی میرے صحابہ، میرے اس صحابی کو تان و تشنیع نہ کرو، وہ میرے سے محبت کرنے والا ہے، اس کے دل میں میری محبت ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں اس کے دل میں حضور کی محبت کیا تھی؟ کہا یہی محبت تھی، جب وہ بازار سے آنے لگتے نا، اچھا بڑی بات تو یہ تھی کہ ان کے پاس شہد خریدنے کا پیسہ بھی نہیں ہوتا، وہ کہتے کہ بعد میں دے دوں گا، مجھے شہد دے دو، اور ادھار کے طور پہ شہد لے کر آتے، اور جب دیکھتے نا کہ حضور پر ظاہری بشری تقاضے کے مطابق آثار تھکاوٹ نظر آ رہے ہیں، حضور کی بارگاہ میں شہد پیش کرتے، حضور شہد نوش فرما لیتے، اور پھر چند دنوں کے بعد کیا ہوتا تھا، جس سے ادھار لے کر آئے تھے وہ حضور کی بارگاہ میں آتے، یا رسول اللہ یہ صحابی شہد ادھار لے کے آیا ہے۔ حضور انہیں بلاتے تو کہتے آقا پیسے ہی نہیں ہیں، آپ کریم ہیں، کرم کرنے والے، کرم کر دے۔ حضور مسکراتے بھی اور اس کا پیسہ بھی ادا کرتے اور کہتے کہ یہ میرا صحابی ہے جو مجھ سے محبت کرتا ہے۔ تو یاد رکھیں، حضور کی عقیدت دل میں رکھیں، اعمال کمزور ہوں گے لیکن حضور کی محبت سچی ہو، آل رسول کی محبت سچی ہو، صحابہ کی محبت سچی ہو، اللہ اس کا بیدار فرما دے گا۔ اللہ تعالی ہمیں آپ کو سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائیں۔ دوران درس جو بھی لفظی خطا ہو، اللہ تعالیٰ ان ساری غلطیوں لفظیشوں کو معاف فرمائے۔ اچھا، ایک غلط فہمی لوگوں میں جو پھیلائی جا رہی ہے کہ حضرت امیر معاویہ کمیٹی بند ہو گئی ہے، تو جو بول رہے ہیں ان کا منہ بند ہو جائے گا۔ امیر معاویہ کمیٹی کل بھی جاری تھی، آج بھی جاری ہے، انشاءاللہ جاری و ساری رہے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔